بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیچنے اور مول لینے کا بیان، یعنی بیچنے اور خریدنے کا بیان۔ مسئلہ یہ، بیع مکمل ہو جانے کے بعد بیع توڑنے کا حکم۔ جب ایک شخص نے کہا میں نے یہ چیز اتنے داموں پر بیچ دی اور دوسرے نے کہا میں نے لے لی، تو وہ چیز بک گئی اور جس نے مول لیا ہے یعنی جس نے خرید لیا ہے وہی اس کی مالک بن گئی۔ اب اگر وہ یہ چاہے کہ میں نہ بیچوں، اپنے پاس ہی رہنے دو، یا یہ چاہے کہ میں نہ خریدوں، تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کو دینا پڑے گا اور اس کو لینا پڑے گا، اور اس بک جانے کو بیع کہتے ہیں۔ مسئلہ 2، ایک نے کہا کہ میں نے یہ چیز 2 پیسے کو تمہارے ہاتھ بیچی، دوسری نے کہا مجھے منظور ہے، یا یوں کہا میں اتنے داموں پر راضی ہوں، اچھا میں نے لے لیا، تو ان سب باتوں سے وہ چیز بک گئی۔ اب نہ تو بیچنے والے کو یہ اختیار ہے کہ نہ دے اور نہ لینے والی کو یہ اختیار ہے کہ نہ خریدے، لیکن یہ حکم اس وقت ہے کہ دونوں طرف سے یہ بات چیت ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے ہوئی ہو۔ اگر ایک نے کہا میں نے یہ چیز 4 پیسے کو تمہارے ہاتھ بیچی، اور وہ دوسری 4 پیسے کا نام سن کر کچھ نہیں بولی، اٹھ کھڑی ہوئی ہو، یا کسی اور سے صلاح لینے چلی گئی، یعنی کسی اور سے مشورہ لینے چلی گئی، یا اور کسی کام کو چلی گئی اور جگہ بدل گئی، تب اس نے کہا اچھا میں نے 4 پیسے کو خرید لی، تو ابھی وہ چیز نہیں بکی۔ ہاں، اگر اس کے بعد وہ بیچنے والی کنجرن یعنی ترکاری بیچنے والی وغیرہ یوں کہہ دے کہ میں نے دے دی، یا یوں کہے اچھا لے لو، تو البتہ بک جائے گی۔ اسی طرح اگر وہ کنجرن اٹھ کھڑی ہوئی یا کسی کام کو چل گئی، تب دوسری نے کہا میں نے لے لیا، تب بھی وہ چیز نہیں بکی۔ خلاصہ مطلب یہ ہوا کہ جب ایک ہی جگہ دونوں طرف سے بات چیت ہوگی تب وہ چیز بکے گی۔ مسئلہ 3، کسی نے کہا یہ چیز 1 پیسے کو دے دو، اس نے کہا میں نے دے دی، اس میں بیع نہیں ہوئی۔ البتہ اس کے بعد اگر مول لینے والی نے پھر کہہ دیا یعنی خریدنے والی نے پھر کہہ دیا کہ میں نے لے لیا، تو بک گئی۔ مسئلہ 4، کسی نے کہا یہ چیز 1 پیسے کو میں نے لے لی، اس نے کہا لے لو، تو بیع ہو گئی۔ مسئلہ 5، کسی نے کسی چیز کے دام چکا کر اتنے دام اس کے ہاتھ پر رکھے اور وہ چیز اٹھا لی اور اس نے خوشی سے دام لے لیے، پھر نہ اس نے زبان سے کہا کہ میں نے اتنے داموں پر یہ چیز بیچی، نہ اس نے کہا میں نے خریدی، تو اس لین دین ہو جانے سے بھی چیز بک جاتی ہے اور بیع درست ہو جاتی ہے۔ مسئلہ 6، کوئی کنجرن یعنی ترکاری بیچنے والی عورت امرود بیچنے آئی، بے پوچھے کچھ بڑے بڑے 4 امرود اس کی ٹوکری میں سے نکالے اور 1 پیسہ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا اور اس نے خوشی سے پیسہ لے لیا، تو بیع ہو گئی، چاہے زبان سے کسی نے کچھ کہا ہو چاہے نہ کہا ہو۔ مسئلہ 7، کسی نے موتیوں کی ایک لڑی کو کہا، لڑی یعنی ہار، موتیوں کی مالا، یہ لڑی 10 پیسے کو تمہارے ہاتھ بیچی، اس پر خریدنے والی نے کہا اس میں سے 5 موتی میں نے لے لیے، یا یوں کہا آدھے موتی میں نے خرید لیے، تو جب تک وہ بیچنے والی اس پر راضی نہ ہو بیع نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے تو پوری لڑی کا مول کیا ہے، یعنی اس نے تو پوری لڑی کا سودا کیا ہے، تو جب تک وہ راضی نہ ہو لینے والے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس میں سے کچھ لے اور کچھ نہ لے۔ اگر لیوے تو پوری لڑی لینا پڑے گی۔ ہاں، البتہ اگر اس نے یہ کہہ دیا ہو کہ ہر موتی 1 پیسے کو، اس پر اس نے کہا اس میں سے 5 موتی میں نے خریدے، تو 5 موتی بک گئے۔ مسئلہ 8، کسی کے پاس 4 چیزیں ہیں، بجلی، بالی، بندے، پتے۔ بجلی یعنی عورت کے کان کا ایک زیور، بالی یعنی کان میں پہننے کا چھوٹا سا حلقہ، بندے یعنی کان کا ایک زیور، پتے یعنی کان کا ایک زیور جو بالیوں میں لگایا جاتا ہے۔ اس نے کہا یہ سب میں نے 4 آنا کو بیچا، تو بیع اس کی منظوری کے یہ اختیار نہیں ہے، یعنی بغیر اس کی منظوری کے یہ اختیار نہیں ہے کہ بعضی چیزیں لیوے اور بعضیں چھوڑ دے، کیونکہ وہ سب کو ساتھ ملا کر بیچنا چاہتی ہیں۔ ہاں، البتہ اگر ہر چیز کی قیمت الگ الگ بتلا دے تو اس میں سے ایک آدھ چیز بھی خرید سکتی ہیں۔ مسئلہ 9، بیچنے اور مول لینے میں یعنی بیچنے اور خرید لینے میں یہ بھی ضروری ہے کہ جو سودا خریدے یعنی بازار سے خریدی ہوئی چیز ہر طرح اس کو صاف کر لے، کوئی بات ایسی گول مول نہ رکھے جس سے جھگڑا بکھیرا پڑے۔ اسی طرح قیمت بھی صاف صاف مقرر اور طے ہو جانا چاہیے،
अगर दोनों में से एक चीज़ भी अच्छी तरह मालूम और तय न होगी तो बई सही न होगी, यानी बेचना सही न होगा। मसला 10, किसी ने रुपए की या पैसे की कोई चीज़ खरीदी। अब वो कहती हैं पहले तुम रुपए दो तब मैं चीज़ दूंगी, और ये कहती हैं पहले तू चीज़ दे दे तब मैं रुपए दूंगी। तो पहले उससे दाम दिलवाए जाएंगे, यानी पहले उससे पैसे दिलवाए जाएंगे। जब ये दाम दे दे तो उससे वो चीज़ दिलवा देंगे। दाम के वसूल पाने तक उस चीज़ के न देने का उसको इख्तियार है। और अगर दोनों तरफ एक सी चीज़ है, मसलन दोनों तरफ दाम है यानी दोनों तरफ पैसे हैं, या दोनों तरफ सौदा है, सौदा यानी बाजार से खरीदी हुई चीज़, जैसे रुपए के पैसे लेने लगे या कपड़े के बदले कपड़ा लेने लगे, और दोनों में यही झगड़ा आ पड़े, तो दोनों से कहा जाएगा कि तुम उसके हाथ पर रखो और वो तुम्हारे हाथ पर रखे। नोट: इस किस्म के मसले जब कभी ज़रूरत पड़े तो किसी समझदार बड़े आलिम से समझ लेना चाहिए।